الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وکتابہ المتین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کرام سورہ ملک کی آیت کی تلاوت کا شرف آپ مومنین کے سامنے حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت اور حیات کو اس وجہ سے خلق کیا تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے اور معلوم ہو سکے کہ تم میں حسن عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ مومنین کرام، یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، مومن کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں اور جب ان کے امتحانات ہوتے ہیں تو اپنے کمرہ امتحان میں وہ جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے پرچہ آتا ہے اور اس پرچے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بچے کے جنہوں نے سارا سال کچھ نہیں کیا، کھیل کود میں ٹائم گزار دیا، وقت گزار دیا، تو پھر وہ بیٹھ کر پچھتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم نے اس چیپٹر کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوتا، اس ایکسرسائز کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوتا، یا ہم نے یہ سبق جو ہے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوتا تو ہم اس پرچے کو بآسانی حل کر سکتے تھے۔ تو یہ پچھتاوا اس وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا پچھتاوا ان کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ منزل گزر چکی ہے، اب وہ سال جو ہے دوبارہ پلٹ کر واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھ کر پچھتانے سے بہتر یہ ہے کہ سارا سال انسان جو ہے، بچہ جو ہے امتحان کی تیاری کرے۔ بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا بھی اس کے لیے ایک کمرہ امتحان جیسی ہے۔ انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ ہمارا بھی ایک پرچہ ہے، اور اللہ کا لطف و کرم یہ ہے کہ یہ پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بعد میں پرچہ دیا جائے گا، ہم حیران ہوں گے کہ ایسے سوالات آئیں گے، نہیں، سارے سوالات پہلے ہی بتا دیے گئے کہ بھی دیکھو تمہارا امتحان جو ہے وہ ان سوالوں کے حوالے سے ہوگا، تم اس کی تیاری پہلے ہی کر لو۔ تو آپ دیکھیں اس سے بڑا اللہ کا لطف و کرم اور کیا ہوگا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ کیا سوال ہے۔ اب یہ وہ سوال ہے کہ جو بچپن سے ہم رٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سوال بتایا گیا کہ تم سے پوچھا جائے گا من رب کا، تمہارا رب کون ہے، من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے، من اماموں کا تمہارا امام کون ہے، ماں کتابوں کا، ماں دینوں کا، ماں قبلتوں کا، کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں۔ انہی سوالوں کے جواب جو ہے معلوم کیے جائیں گے، اور یہ تمام سوالات ہم بچپن سے رٹتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بڑے فخر سے بتایا کرتے تھے دوسروں کو، ہم نے سارے سوال یاد کر لیے ہیں، ہم سے ادھر سوال کیا جائے گا ادھر ہم جواب دے دیں گے، ہمیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، اتنے آسان سوال پہلے ہی بتا دیے گئے، ہم کو تو سب معلوم ہے۔ تو کتنا بچپن میں انسان اپنے آپ کو بے خوف محسوس کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے سوال جو ہے آسان نہیں ہے۔ اصل میں ان سوالات کا جواب جو ہے وہ زبان سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ انسان اپنے عمل سے ان کا جواب دے گا۔ عمل جو ہے انسان کے وہ جواب دیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے، میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کروں کہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال مجسم ہو کے سامنے آ جائیں، اعمال مجسم ہو جائیں۔ اسی طرح کہا گیا کہ قیامت کے دن انسان کی نیتیں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں انسان کی نیتیں مجسم ہو کے اس کے سامنے آ جائیں گی، اس کے دل میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ مجسم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا اللہ ستار العیوب ہے، اللہ جو ہے وہ
پردہ ڈالنے والا ہے، لیکن قیامت کا دن جو ہے وہ پردہ اٹھانے کا دن ہے، وہاں پردہ ڈالنے کا دن نہیں ہے، وہاں ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بدترین دشمن محشر میں بہترین دوست بن جائیں گے، اور دنیا کے بہترین دوست محشر کے میدان میں بدترین دشمن بن جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیتیں ظاہر ہو جائیں گی، ان کی نیتیں سامنے آ جائیں گی۔ بھئی آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کیا ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ مجھے کیا پتا میرے لیے کیا سوچتے گا یا میں آپ کے لیے کیا سوچتے، نہیں معلوم نا۔ ہم بڑے ہنسی خوشی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور بڑا اچھا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق بھی ہے اور رویہ بھی ہے، بظاہر تو لبوں پہ مسکراہٹ ہے، لیکن دل میں ہم نے کتنا کینہ چھپایا ہوا یہ ہم نہیں جانتے۔ تو اسی دھوکے میں ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بہت خیر خواہ ہیں، قیامت پہ جا کے پتہ چل جائے گا محشر کے میدان میں، نہیں یہ تو ہمارے کیسے تھے، یہ تو ہمارے لیے اتنا کینہ و بغض رکھتے تھے، اور وہ جس کو ہم اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہ تو ہمارا بہت بڑا بھائی خواہ۔ تو کہا نیتیں جب مجسم ہو جائیں گی تو بہترین دوست بدترین دشمن بن جائیں گے۔ تو اسی طرح انسان کے اعمال بھی نہیں، یہ بھی مجسم ہو کے انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ جتنا بھی چیز ہے، جتنا بھی انسان کا دنیاوی معاملہ ہے، جتنی بھی انسان نمازیں پڑھتا رہے، جتنا بھی انسان روزے رکھے، حج کرے، سب کچھ کر لے، لیکن دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ اگر اخلاص کے ساتھ انسان زمین کے اوپر کر لے تو زمین اس ایک سجدے کا بوجھ اٹھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ 2 رکعت خالص نماز پڑھنا لوہے کے چنے چبانے کے برابر مترادف ہے۔ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں بظاہر ہم دوسروں کے سامنے جیسے ہیں، لیکن ہم خود کیسے ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں تو ہوتا ہے کہ عالم کیا ہے، ادھر نماز پڑھنی شروع کی اور ادھر ذہن جو ہے نہ جانے کہاں کہاں ادھر آئے گا، معلومات دفتر کے بھی مسئلے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، پڑھائی کے مسئلے بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، گھریلو معاملات بھی انسان سوچنے لگتا ہے، بہت سے مشکل فارمولے اور باتیں جو بھولی بسنی ہیں نہ جانے کب کی وہ بھی دماغ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ تو ہماری نماز کی کیفیت ہے کہ سب کچھ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھول چکا ہے انسان وہ بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے ایسی نماز کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے؟ یہ نماز ہے، وہ کہتے ہیں نا فوائل للمصلین کہ نمازی جو ہے وہ جہنم میں داخل، نمازی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ نمازیوں کے لیے، مصلین کے لیے جو ہے جہنم ہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نماز مومن کی معراج ہے، کہا کہ وہ نمازی جو ہے وہ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت میں اخلاص کی ضرورت ہے، ہر عمل میں خلوص کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فرشتہ بھی کیا سارے سوال کی مجلس ہے، اور ایک ایسی مومنہ کی سارے سوال کی مجلس ہے کہ جنہوں نے اپنی بہن کے بچوں کو اپنی ماں بن کر پالا، اور دیکھیں کوئی بہرحال معمولی بات نہیں کہ، اور حیرت کی بات بھی نہیں ہے کہ بہن جو ہے وہ بہنی کو سے جتنا پیار ہوتا ہے، بہن اور بہن کا جو رشتہ ہے ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال بہن کے بچوں کو اپنے بچوں جیسے سمجھنا یا اپنے بچوں سے بڑھ کر پالنا، یہ بھی بہرحال ایک بڑی بات ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جب ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں، آپ بتائیے کہ میرے گناہوں میں بخشش کیسے ہوگی، کبھی کیسے ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ کیا یا رسول اللہ باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور ماں کا بھی انتقال ہو چکا ہے؟ کہا اچھا تمہاری خالہ حیات ہے؟ کہا یا رسول اللہ خالہ حیات ہے۔ کہا کہ جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو ایسی جیسی ماں کی کرتے ہو۔ تو جب تم خالہ کی خدمت ماں جیسی کرو گے تو تم کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے تم کو اپنی ماں کی خدمت کرنے سے۔ درود پڑھنے میں محرم الکرام فرشتہ بچھایا گیا سارے ثواب کی مجلس ہے، اور اس بات کا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ جیسے ہی فرشتہ بچ جاتا ہے تو ثواب بننے کا عمل جو ہے وہ شروع ہے، اور اس بات کا یقینی طور پہ ہمیں احساس رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے مومنین تو بعد میں آ جائیں گے، لیکن جو اہل خانہ ہے جب فرش بچ گیا تو اس پر بیٹھ، کیونکہ وہ ہستیاں آ جاتی ہیں، ائمہ طاہرین بھی آ جاتے ہیں اور ماں بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، تو اس لیے عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بھی خاص طور سے سارے سوال کے بعد سے مجلسوں میں شرکت کریں تو ہمارے دل میں کوئی ریاکاری نہ ہو، یہ خیال نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ صاحب خانہ کو جو ہے وہ منہ دکھانے کے لیے آ گئے، رشتہ داری نبھانے کے لیے آ گئے، محلے داری نبھانے کے لیے آ گئے، یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ شرکت ہو کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھیں گے جا کے اور اس کا ثواب جو ہم کو حاصل ہوگا
تو ہماری نیت یہ ہے کہ جو ثواب ہمیں حاصل ہوگا یہ ثواب جو ہے مرحوم کے ساتھ ہے. اور آپ یقین جانیں کہ دیکھیے یہ تو مقامات عمل ہے نا دنیا میں جو ہم کرتے ہیں وہی ہم کو حاصل ہوتا ہے. تو اگر ہم اخلاص کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کل کو جو ہمارے جو لوگ آئیں گے وہ بھی اسی نیت کے ساتھ آئیں گے. تو لہٰذا جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. تو اگر ہم خلوص کے ساتھ بیٹھیں گے تو کل کو ہمارے سارے ثواب کے لوگ خلوص کے ساتھ جو ہے وہ آ کر بیٹھیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ سارے ثواب کا بھارت قدر تمام ہو جائے. وہ کہتے ہیں روحیں جو ہے ترستی ہیں فریاد کرتی ہیں کہ بھیجو ہمیں, منتظر رہتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ جو ہے وہ سارے ثواب کے حوالے سے تحفے آئیں. وہاں پہ ان کو جتنی ضرورت ہے بیان سے باہر. تو ہر کچھ نہ کچھ ایسا عمل ہونا چاہیے کہ جس سے ثواب جو ہے بنتا رہے. اور اس لیے ایک بہترین چیز درود ہے کہ درود جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے, کیونکہ درود کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. درود وہ واحد عبادت ہے کہ جس میں اللہ کے بندے کو ملائکہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو اس کی قبولیت میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں. اور درود کا ظاہر ہے کہ جس عبادت میں اللہ شامل ہو جائے تو پھر اس کے ثواب کو اندازہ لگا سکتا, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کہتے ہیں کہ ایک مومن جب ایک مرتبہ درود پڑھ کے خاموش ہو جاتا ہے اور پھر وہ 400 سال تک درود نہ پڑھے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود بھیجتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ابھی تو ہم تیرے پچھلے درود کا حساب جو ہے مکمل نہیں کر پائے کہ تو نے مزید درود جو ہے پڑھا. کتنا ثواب ہے. جب رسول اللہ روایت بیان کی گئی کہ جب آپ معراج میں تشریف لے کے گئے تو وہاں پر ایک فرشتے سے آپ کی ملاقات کی گئی تھی کہ جو مسلسل نماز میں مشغول تھا اور 20,000 سال تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے. اور یہاں کی 20,000 سال نہیں وہاں کی, اور 20,000 سال کی نماز پڑھنے کے بعد وہ امت محمدیہ کو بخش دیا کرتا تھا. اس نے 5,000 سال وہ قیام میں رہتا تھا, 5,000 سال وہ رکوع میں رہتا تھا, 5,000 سال وہ سجدے میں رہتا تھا, 5,000 سال وہ تشہد میں رہتا تھا. اور اس کے بعد اس کا ثواب جو ہے وہ امت محمدیہ کو بخش دیا کرتا. جب رسول اللہ کو بتایا گیا کہ اتنا ثواب جو مستقل آپ کی امت کو بخش رہا ہے تو آپ نے کہا اگر ثواب پہنچ جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن میری امت کو ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے, کیونکہ جس امت کے پاس درود محمد و آل محمد ہے تو اس کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہو سکتی. درود پڑھنے میں تو اپنے لیے بھی اور مرحومین کے لیے بھی کثرت سے درود جو ہے وہ بھیجتے رہیے, کثرت سے درود جو ہے وہ پڑھتے رہیے تاکہ ہمارا اور ان کا رابطہ جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ قائم رہے. تو درود ہے. اور بہرحال ایک بات یہ بھی ہے کہ مجلس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور بیان کر دینی چاہیے کہ اگر وہ کہیں جا کے کلک کر جائے تو آپ یقین جانیے کہ چلے میں ایک اور آپ حضرات کے سامنے روایت بیان کر دوں اس حوالے سے کہ ایک تو فرش اعظم کے حوالے سے بھی کہ جب مولا کائنات کو خیبر میں بلایا گیا اور آپ جب جنگ کے لیے جا رہے تھے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی تم کہو تو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دوں کہ جس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان ہزاروں دیگیں کھلا دے بھوکوں کو, مسکینوں کو, یا کپڑے دے دے, یا اور جتنے بھی ہمارے خیر و انجام دے دے, اس ثواب کے برابر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا. تو مولا کائنات نے کہا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کون سا ایسا عمل ہے؟ کہا کہ کسی گمراہ کو راہ حق, یہ ایسا عمل ہے کہ جس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا. آپ قرآن پڑھ لیجیے, آپ نمازیں پڑھ لیجیے, آپ روزے رکھ لیجیے, آپ حج کر لیجیے, لیکن اس کی برابری نہیں ہو سکتی کہ کسی گمراہ کو راہ حق پر لے کر آنا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فرش اعظم وہ مقام ہے, وہ جگہ ہے جہاں پہ ہزاروں نہیں, سینکڑوں نہیں, لاکھوں کروڑوں گمراہ جو ہے وہ راہ حق پر آ سکتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ اس عمل سے بہتر کوئی عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور خصوصاً مثالی ثواب کے حوالے سے کہ جو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے بات بیان ہو جائے کہ جو کہیں جا کے کلک کر جائے اور کوئی انسان وہ عمل شروع کر دے تو جب تک وہ کرتا رہے گا تو اس کا ثواب جو ہے مرحومین تک پہنچتا رہے گا. کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے اور کوئی ایک ایسا عمل انسان اپنی زندگی میں ضرور کر کے جائے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے کام آئے. کوئی ایک, یہ نہیں ہے کہ آپ کرتے رہے ویسے تو آپ دیتے, لیکن کوئی ایک تو کر کے جائے نا, ایسا کوئی کسی مجلس کی بنیاد قائم کر کے جائے پھر اس کے بعد یہ مجلس جو ہے مستقل جو ہے وہ جاری ہے. اپنے بچوں کو کوئی دینی عالم بنا دے, دینی عالم بنا دے اپنے بچے کو. آج ہم جو ہے انگلش پڑھانے کے لیے تو 10,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے انگلش پڑھ جائے اور انگلش بولنے لگے, سمجھنے لگے, لیکن جب قرآن پڑھانے کے لیے مولوی کی باری آتی ہے تو 1,000 روپے خرچ کرتے ہیں, ہمارا دل جو ہے دکھی لگتا ہے. قرآن صاحب 1,000 روپے لیں گے آپ, حالانکہ وہ بیچارہ وہ تو آپ کی آخرت سنوار رہا ہے, دنیا بھی سنوار رہا ہے, آخرت بھی سنوار رہا ہے. وہ تو دنیا ہی دنیا ہے بس, باقی ہے کیا؟ انسان کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا. یقین جانیں جتنی بھی ہم اس دنیا میں ایفرٹ کر لیں, عالیشان محل بنا لیں, گھر بنا لیں, گاڑیاں لے لیں, موبائل لے لیں, نئے نئے موبائل لے کر بیٹھ جائیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, بہترین لباس پہن لیں, اولاد ہو جائے, بعض دفعہ اولاد بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے انسان کا,
کچھ بھی کر لیں کام نہیں آنے والا, سب کچھ یہی رہ جائے گا, کچھ نہیں لے کر جائے گا. انسان کہتے ہیں کفن میں ہاتھ نہیں ہوتا, کفن میں جیب نہیں ہوا کرتی, کچھ نہیں جائے گا. لیکن کوئی عمل تو انسان کا ایسا ہونا چاہیے جو رہ جائے, جو اس کی نجات و شفاعت کا ذریعہ جو ہے وہ. تو اپنی اولاد کو دین حق کی طرف لے کر آئیں, راغب کریں کہ وہ جو ہے دین کی طرف آ جائے, عالم دین بن جائے. جب تک وہ لوگوں کو مسائل بتاتا رہے گا, دینی مسائل بتاتا رہے گا, یا مجلس سے پڑھتا رہے گا, یا اور کتابیں لکھتا رہے گا جس سے لوگ جو ہے وہ راہیات کے اوپر آ جائیں, تو ثواب تو اس کو تو ملے گا. لیکن آپ سوچیے کہ اس کے والدین کو اس کا کتنا ثواب پہنچا ہے. وہ تو چلے گئے دنیا سے, پھر ان کو محتاج بھی نہیں ہوگی وہاں جا کے وہ ترسیں گے نہیں کوئی ان کے لیے نامہ اعمال جو ہے بھیجے. تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل انسان کو ضرور کر کے جانا چاہیے اپنی زندگی میں. درود پڑھ دیں مرتبہ میں. اور دیکھیں یہ سارے ثواب جو ہم کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے, تو اس میں ان کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ تو پہنچتا ہے, لیکن حقیقت آپ اب دیکھیں تو فائدہ زیادہ ہمیں خود پہنچ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ, دیکھیں اللہ نے کہا نا کہ اللہ اگر کوئی انسان بندہ اس کا ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اس لیے کہا گیا اگر کوئی اپنے مرحوم والدین کے حوالے سے حج کر دے, حج انجام دے جاتے ہیں, تو 10 حج کا ثواب اس کو ملتا ہے. 10 حج کا ثواب حاصل ہوا نا, تو کہتے ہیں ایک حج کا ثواب تو اس کے والدین کو چلا جائے گا, لیکن 9 حج کا ثواب اس کو خود ملے گا. تو آپ بتائیے کہ اس سے بہتر عمل جو ہے وہ اور کیا ہو سکتا ہے. کر تو والدین کے لیے, لیکن اس سے زیادہ فائدہ تو ہم خود ہی جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ سارے ثواب جتنا زیادہ ہو جائے, جتنا زیادہ انسان جو ہے یہ عمل خیر جو ہے انجام دیتا رہے. اور اس میں دیکھیں سارے ثواب کے حوالے سے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ فرشتہ بچھائیں اور سوسخانی کی جائے, سلام پڑھا جائے اور باقاعدہ ذاکر آئے, اس کے بعد کتاب ہو, لوگ مومن آئے. نہیں, یہ تو ہے, یہ تو ایک معاملہ ہے, لیکن آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. سارے ثواب جب بھی پانی کا ایک گلاس پینے لگے, ایک فاتحہ مرحومین کے نام پڑھیے. اس میں کیا جاتا ہے؟ جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے, کھانے سے پہلے فاتحہ مرحومین پڑھ دیجیے. اس میں کیا خرچ ہو رہا ہے ہمارا؟ جب بھی اپنے کسی بہن کے گھر جائیں یا بھائی کے گھر جائیں اور کچھ تحفہ لے کر جائیں, تو کہیں جو میں تحفہ اپنے بہن بھائی کے لیے لے کر جا رہا ہوں, اس کا ثواب جو میرے والدین تک پہنچ جائے. جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں, جو تصور کر کے جائیں تو مریض کی عیادت کا جو ثواب مجھ کو ملنے والا ہے, یہ ثواب جو میرے والدین کو مل جائے, پہنچ جائے. تو آپ بتائیے اس میں حرجی کیا ہے؟ اس میں کون سی ہمیں کوئی محنت مشقت کرنی پڑے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اگر ہم اس میں اپنے والدین کو, اپنے مرحومین کو شامل کرتے چلے جائیں, تو آپ سوچیے کہ ان کے لیے وہاں کی منزلیں اور وہاں کی مشکلیں کس قدر آسان ہو جائیں. اور انہیں کی نہیں ہوگی, بلکہ یہ ہم اپنے آخرت کا بھی انتظام و بندوبست جو ہے. اب دیکھیں مجلس ہوتی رہتی ہے, بھائی یام آنے والے ہیں, مجلس ہوں گی, اس کا الگ رنگ ہوتا ہے. ان مجالس کا ذرا تھوڑا سا الگ معاملہ ہوتا ہے. ان مجالس میں ذرا لوگوں کے چہروں پہ الگ ہی معاملات ہوتے ہیں, رونق بھی ہوتی ہے, نعرے بھی ہوتے ہیں, اور سب کچھ ہوتا ہے. سارے صاحب کی جب مجالس ہوتی ہے تو عموماً مومن جو ہے تھوڑے سے تھکے بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے بیزار بھی ہوتے ہیں, اور وہ کیفیت نہیں ہوتی. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ چیزیں بھی بیان ضرور ہونی چاہیے, تاکہ ہمیں سارے صاحب کی مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرحوموں کو تو فائدہ ہو جائے, لیکن ہم بھی تو اپنی آخرت کا اہتمام جو ہے کر سکیں. درود پڑھیں مرتبہ مل کے درود پڑھیں خلوص کے ساتھ. دیکھیں اخلاص جو ہے وہ ہم میں لازمی ہے. درود جب بھی پڑھیں خلوص کے ساتھ پڑھیں, اور محمد و آل محمد کا تصور اور ان کی مودت دل میں رکھ کر درود پڑھیں. اور ایک چیز میں اور عرض کروں آپ حضرات کے سامنے. دیکھیں کہ والدین کی جو بات آ جاتی ہے کہ والدین 4 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جہاں پر جب اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ والدین کا ذکر. اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے. یعنی کہ اپنی توحید کا ذکر ہو رہا ہے اور کہا کہ اپنے والدین کے اوپر احسان. یہ والدین کے اوپر جو احسان, بہرحال احسان کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کے اوپر احسان کر دیتے ہیں. والدین پہ کوئی احسان نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے, اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ احسان تو حقیقت میں انہوں نے تمہارے اوپر کیا ہے, ہم جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اصل میں ان کے احسان کا شکریہ ہے. لیکن کہا گیا ان کے ساتھ احسان کرو. اگر کوئی ایک یا دونوں تمہیں اس عالم میں ملیں گے جب وہ ضعیف ہو چکے ہیں, تو خبردار ان کے سامنے اف تک نہ کرنا. معصوم کہتے ہیں اف سے بھی اگر کوئی مختصر لفظ ہوتا تو نہ بولتا. جب وہ ضعیف ہو گئے ان کے سامنے اپنے شانوں کو چھپایا جاتا ہے. لیکن جب انسان ضعیف ہوتا ہے تو ضعیفی جو ہے نا بہت ساری چیزیں سامنا کرنا پڑتا ہے. انسان کی بصارت میں بھی کمی آ جاتی ہے, سماعت میں بھی کمی آ جاتی ہے, انسان کی گویائی میں بھی کمی آ جاتی ہے, انسان کے جسم میں ضعف آ جاتا ہے, انسان کے حافظے میں بھی کمزوری آ جاتی ہے, یعنی کہ دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے.
جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو جوان اولاد ہوتی ہے. اب جوان اولاد کے الگ معاملہ ہے, وہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس وقت کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کہا کہ مثال کے طور پر اب آپ صبح دفتر جانے کے لیے نکل رہے ہیں اور آپ کے لیے گاڑی جو ہے باہر آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور آپ نے جا کے بیٹھنا ہے. معلوم ہے ماں ایک باپ میں سے کسی نے کہہ دیا بیٹا جاتے جاتے ذرا پانی پلا دے. آپ گئے, آپ نے ایک بات مرتبہ لا کے پانی پلا دیا اور آپ نے پانی پلا کے جب واپس پلٹ کے پھر جانے لگے اب بھول گئے. کہا بیٹا پانی نہیں پلایا ایک بار تو آپ پانی تو پلا دو. اب آپ کو پتا ہے پانی پلا چکے, اب آپ کے دل میں تھوڑی سی ناگواری, کیونکہ جلدی ہے نا دفتر پہنچنا ہے, تو تھوڑی سی ناگواری کی کیفیت دل میں آ ہی جاتی ہے نا کہ ابھی تو ان کو پانی پلایا تھا پھر پانی مانگ رہے ہیں. کہا کہ یہ جو دل میں ہلکی سی تمہاری رمق آئی ہے ناگواری کی, یہ عام ہونے کا پہلا درجہ ہے. مطلب اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کو کہ ہم جو ہے تمہیں آپ کرنے, پہلا درجہ ہے. کمزور ہو گئے, بھول جاتے ہیں. کوئی بات انہوں نے آپ سے پوچھی, ہم سے پوچھی, ہم نے اس کا جواب دے دیا. دوسری مرتبہ پوچھی, پھر دے دیا دل پہ جبر کر کے. تیسری مرتبہ پوچھی, اب ہم جھنجھلا کے کہا ابا جان ابھی تو آپ کو بتایا تھا, 2 بار تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, پھر آپ بھول جاتے ہیں بار بار کیوں پوچھتے ہیں. یہ وہی ماں باپ ہیں کہ جب بچپن میں ہم ان سے 100 مرتبہ پوچھتے تھے تو 100 مرتبہ بتاتے ہوئے تھکتے نہیں. جب بچہ پوچھتا تھا نا کہ اماں یہ بتائیے دیوار پہ کیا بیٹھا ہے, میں کہتی تھی بیٹا کوا بیٹھا ہے. پھر پوچھا اماں کیا بیٹھا ہے, کہا بیٹا کوا بیٹھا ہے. پھر پوچھا کیا کوا بیٹھا ہے. بچہ پوچھ کے تھک جاتا تھا, ماں بتا بتا کے نہیں تھکتی تھی. لیکن ادھر کہیں وہ ہم سے دوسری مرتبہ پوچھ جاتے ہیں تو ہم جھلا کے کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا. کہا کہ یہ جو تم نے جواب دیا ہے تو اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہونے کا پہلا درجہ ہے. ہلکی سی بھی شکن اگر ماں کو کرا گئی, ناگواری اگر دل میں آ گئی, پھر نافرمانی اور غصہ ماں باپ کے اوپر کرنا اور ان کے اوپر بہت ساری چیزیں معاملات, یہ تو الگ چیزیں ہیں, یہ بیان کرنے کی تو ہے نہیں. دیکھیے بالکل سیدھی سی بات ہے, اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے, نافرمانی کی ہے, ان کا کہنا نہیں مانا, ان کی توہین کی ہے, تو پھر ہم کو یہ تصور ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے کہ بڑے ہو کر ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے. نہیں ہے, یہ ادلے بدلے کا نظام ہے. پوری کائنات اسی نظام کے اوپر چل رہی ہے. جیسا ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں, 40 سال کا باپ ہے, 10 سال کا بیٹا ہے, وہ جو اپنے باپ کو اپنے باپ کے ساتھ, دادا کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, وہی اس کا سیکھنا ہے. وہ سیکھ رہا ہے اس بات کو, وہی اس عمر میں جا کے اپنے باپ کے ساتھ کرنا ہے. بالکل سادہ سی بات, جو کچھ کریں گے وہی ہم کو ملے گا. کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان. کہتے ہیں کہ بہت فرق ہے ماں باپ میں اور اولاد. ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا, آپ سے چلا بھی نہیں جاتا, اٹھا بھی نہیں جاتا, بیٹھا بھی نہیں جاتا, آپ سہارا دے کے, ذرا سا سہارا دے کے آپ سمجھنے لگتے آپ نے بڑی خدمت کر لی. کہا کہ اس وقت کا تصور کرو کہ جب تمہاری کیا کیفیت ہے, گوشت کے ڈھوکڑے جیسی, نہ تم ہل سکتے تھے, نہ چل سکتے تھے, نہ تم کھا سکتے تھے, نہ پی سکتے تھے, کچھ بھی تمہیں صلاحیت تھی ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت تمہارے ماں باپ نے تم کو کتنی محبت اور شفقت سے پالا, کس طرح تمہاری غلاظتوں کو صاف کیا ہے, کس طرح سے تمہاری خوراک کا اہتمام کیا ہے. تمہاری یہ حالت تھی کہ تم اگر اوندے پڑ جاتے تھے تو سیدھے نہیں ہو پاتے تھے, غلاظت میں تھے تو غلاظت میں رہتے تھے. غلاظت تم پی جاؤ گے مارنا روکے, ناک پہ مکھی بیٹھ جاتی تھی تو مکھی نہیں اڑا سکتے تھے, اتنے تم کمزور, اتنے حقیر تھے. آج تمہارا یہ عالم ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتے. اس وقت کی طرح کیفیت کا منزل کا آپ وقت محسوس کیجیے. کہا کہ یہ کیفیت اس وقت, کہا کہ وہ تم نے, تمہارے ماں باپ نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا وہ احسان تھا, اور اب جو تم ادا کر رہے ہو وہ تمہارے اس احسان کے شکریہ کے اوپر کر رہے ہو. درود پڑھیں مرتبہ میں جواب. عائشہ صاحب رسول اللہ خدا کی خدمت میں, بس میں زیادہ طول نہیں دوں گا. وہ عائشہ صاحب رسول اللہ کی خدمت میں کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ماں باپ میں پہلا حق کس کا ہے. کہا ماں کا. پھر کہا اس کے بعد کس کا حق ہے. کہا ماں کا. کہا پھر اس کے بعد کس کا حق ہے. کہا ماں کا. پھر کہا اس کے بعد کس کا حق ہے. کہا باپ کا. 3 مرتبہ ماں, چوتھی مرتبہ, یعنی کہ ماں کا یہ مقام ہے, ماں کی منزل ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی. یہ ماں کی فضیلت ہے کہ بچوں کی جنت جو ہے وہ ماں کے نیچے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, ماں نے جو, دیکھیں باپ کے معاملات الگ ہیں, لیکن جو کچھ ماں نے, ماں کا تو حصہ ہے نا جسم کا, اولاد جو. اور ایک منزل تو ہم بیان کر دیتے ہیں فضیلت کی منزل, جو ماں کے حوالے سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. لیکن دوسری چیز بھی ہے جو ماں کی ذمہ داری کو کرا جاتا ہے. یہ فضیلت والی چیز آپ نے بیان کر دی, دوسری چیز بیان کر دی, دوسروں بھی تو ہے اس کا, یہ فضیلت تو ہے, لیکن اس کے بعد ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ پھر اگر اس کا بچہ خدا نہ خواستہ بگڑ گیا ہے تو ذمہ داری کس کی ہے. ماں کے اوپر. بچے کی تربیت آپ دیکھیں, میں خیال دے رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گئے کسی گھر میں جا کر آپ بیٹھ گئے, انہوں نے کہا بھائی ابھی صاحب تشریف لاتے ہیں, آپ جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے, آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا,
दरवाजे के पर्दे को उसने पकड़ा और छूता हुआ उसने आपके सामने लैंड किया, और उसके बाद कभी सोफे पे चढ़ गया, कभी खिड़की पर चढ़ गया, आप उससे कुछ बात करते हैं तो आपको जुबान चढ़ाने लगता है, कभी इधर हो जाता है, बड़ा बदतमीज बच्चा है, इसकी माँ ने इसकी अच्छी तरबियत नहीं की। ऐसे ही होता है। या एक बच्चा आया, कमरे में दाखिल हुआ, अदब से उसने आपको सलाम किया, एहतराम से आपके सामने बैठ के आपके हर सवाल का बड़े अदब से एहतराम से जवाब दे रहा है, आप एक बार इसकी माँ ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। माँ के ऊपर आता है, बाप के ऊपर ठीक है, बाप की जिम्मेदारी तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो बाप बेचारा सुबह जाता है रात को आता है, वैसे उसकी बेचारे की खोपड़ी जो है वो अगर माँ ने कहीं शिकायत कर दी तो क्या करेगा, तो हाथ मार देगा बच्चे को। ये तरबियत नहीं है, ये तो बच्चे में और बगावत पैदा करती है, तो ये चीज नहीं है। तो माँ का जो मामला है 24 घंटे बच्चा माँ के साथ रहता है, और माँ का जुज़ है, फितरी तौर पर बच्चा माँ से ज्यादा रग़बत रखता है, तो माँ की बड़ी जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी। और ये तरबियत, हम कहते हैं ना कि बच्चा दुनिया में आया तो उसकी तरबियत होगी जब 2 साल का हो जाए, 3 साल का, नहीं, ऐसे नहीं है। आज तो ये बात साइंस से भी साबित हो चुकी है कि जब बच्चा मतलब माँ के शिकम में जब उसका सैल जो है वह आगाज होता है उसका, और परवरिश पाने लगता है, नशोनुमा पाने लगता है, तो वो लम्हा, उस लम्हे से उसकी तरबियत का आगाज है। अब माँ की जिम्मेदारी है कि ऐ माँ, वो जो शिकम में तेरे बच्चा है, अब उसकी तरबियत शुरू हो चुकी है, यदि अभी बाहर आएगा, दुनिया में आएगा तो तब नहीं, शुरू हो चुकी है कि अब माँ जो कुछ खाएगी, जो कुछ पिएगी, जो कुछ देखेगी, जो कुछ सुनेगी, उसके असरात बारह रात बच्चे के ऊपर पड़े। मैं इस मिसाल दूंगा, आपने अक्सर देखा होगा कि मालूम है बच्चा पैदा हो गया, 1 साल का हो गया, इधर उसके कानों में म्यूजिक की आवाज आई, आप देखेंगे उसके आगे घूमने लगे, चौंक गया, थोड़ा सा खा हुआ, म्यूजिक बजा, उसने थिरकना शुरू कर दिया। आप लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजा, देखो भाई बच्चा जो है क्या कर रहा है, उसमें उनकी नजर बड़ा कारनामा है, ये बच्चे ने कहाँ से सुना है म्यूजिक, अभी तो दुनिया में आया, उसे क्या पता है म्यूजिक क्या है, म्यूजिक के ऊपर क्या रिएक्शन देना चाहिए, उसे नहीं मालूम। हुआ क्या है, हुआ यह है कि अगर माँ शिकम में रख के उसको गाने सुनती रही है तो वो उसका असर बच्चा फितरी तौर पर वो गाना नहीं सुनेगा, फितरी तौर पर उसको गाने सुनेगा। ये बिल्कुल एक सादा सी बात है, साइंस तौर पर भी हम साबित है। और अगर माँ बच्चे को शिकम में रखकर कुरान सुनेगी, मजलिसों में जाएगी, तो आप देखेंगे फितरी तौर पर बच्चा जो है वहीं पे अहले बैत बनेगा। फितरी तौर पर बहुत सारे बच्चे आपको फितरतन शैतान मिलेंगे, और बहुत सारे बच्चे आपको फितरतन जो है वो वहीं पे अहले बैत। मैंने वो बचपन से, आप देखेंगे इसको तो बचपन से ही ये शौक है, क्यों है, ये माँ की वजह से, कि माँ ने उसको शिकम में रखकर जो है उसकी इस तरह से उसकी। तो अब माँ के खाने पीने की एहतियात है, हराम नहीं सुनना, हराम नहीं खाना, हराम नहीं पीना, हर चीज जो है वो हलाल होनी चाहिए। अगर वो करेंगे तो फिर बच्चे भी वैसे ही करते। आप देखें कि आजकल माशाल्लाह मौजूद है, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो नौजवान जो है फैशन नहीं है। 20 नंबर में आपको बताऊं, आपसे 30-40 साल पहले सिंगल स्टोरी घर हुआ करते थे, और एक घर में कितने लोग रहते होंगे, 5-6 लोग रहते होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब मोहल्ले में मजलिस होती थी तो हर घर में जो मजलिस होती थी तो बैठने की जगह नहीं होती थी, इतने मोमिन होते थे। इसी 20 नंबर की बात, और आज आप इस 20 नंबर का हाल देखिए कि 6-6 स्टोरी जो है वो घर बन चुके हैं, और हर घर में 50-50 आदमी गालबंद रहते हैं। लेकिन आप मजलिस में जाएं तो मजलिस में बैठने के लिए लोग आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कि वो जो अमानत थी वो आगे मुंतकिल नहीं की गई। आज का नौजवान जो है फर्जादा पर बैठने से बेहतर ये समझता है कि गली में मोहल्ले में मजलिस हो रही है, नौजवान गलियों के कोने में जाओ, इतना से उनसे बात क्यों नहीं हो। ये फर्श अदा, इसके एहतराम को, इसके तक़द्दुस को हमें समझना चाहिए। ये वो फर्श अदा है जिसने हमें बनु उमय्या, बनु अब्बास की इंतहाई जालिम और जाबिर हुकूमतों से हमें बचा के यहाँ तक किया। ये वो फर्श अदा है। देखिए मजलिसें जो है वो घरों से कायम हुई हैं, इमाम बारगाहें बन गई, वो एक अलग मामला है। लेकिन असल में जो मजलिसें चली हैं और कायम हुई हैं और आगे बढ़ी हैं, वो ये घरों से मजलिस। अगर हमने इन मजलिसों को इस वजह से छोड़ दिया कि मजलिसों में इनमें कौन पढ़ता है, हम जाएंगे किसी बड़े लामा की मजलिस सुनेंगे, हमें कुछ हासिल तो हो, क्या हासिल हो रहा है? यही हासिल हो रहा है जो आजकल नजर आ रहा है। भाई अगर आप ये समझ कर नहीं आते कि यहाँ से कुछ नहीं मिलता, तो कम से कम ये तो सोचें कि इस फर्श अदा पर जाकर बैठेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो सवाब तो हमें हासिल हो ही जाएगा। दुरूद पढ़ने की मर्तबा ये इस वक्त की जरूरत है कि अपने बच्चों को फर्श अदा पर लाया जाए। पहले हमारे तो किसी माँ बाप थे, वो अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के ले जाया करते थे, बच्चों को ले जाके आगे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, आधे बच्चे आधे बड़े हुआ करते थे। आजकल ऐसी कैफियत बहरहाल नहीं, क्योंकि जब लाना छोड़ दिया तो उसका नतीजा आप देख लें कि आप फर्श अदा से दूरी पैदा होगी। इस फर्श अदा का तक़द्दुस को समझा जाए। बहरहाल मैं कह देता हूँ, बात हो जाती है, बात दफा हो जाती है, मौजूद में नहीं है। लेकिन आप देखें कि
اب ہم نے اس فرش ازا کو سمیٹنا شروع کر دیا. کس طرح سے؟ ہم ماتم داری ہو, اب ہم فرش ازا نہیں بچھا کر نہ لے جائیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ فرش ازا سمیٹ دو. اب جناب ایک انجمن آئے گی رات کے 12 بجے, وہ 1 گھنٹے تک ماتم کرے گی اور اس کے بعد ختم. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا کہ فرش ازا نہ بچھانا؟ فرش ازا کو سمجھے اصل چیز جو ہے وہ فرش ازا ہے. اس کی حفاظت کی جتنی ضرورت اس وقت ہے, اس دور میں, اس کے بعد جو ہے شاید تو نہیں معلوم کہ موقع ملے گا. اس والد نے ماں کی بڑی ذمہ داری. سید رضی اور سید مرتضیٰ بہرحال تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے, بچوں کو معلوم ہے کہ صاحب نہج البلاغہ چھوٹے چھوٹے بچے, اور جب یہ جایا کرتے تھے اپنے استاد محترم کے پاس تو وہاں پر جب یہ دروس سنا کرتے تھے تو جو ان کے استاد بیان کر رہے ہوتے تو اس سے آگے کی باتیں خود بیان کرنا شروع کر دیتے. ابھی وہ بیان کر رہے ہیں یہ آگے کی باتیں بیان کر رہے ہیں. آپ ان سے کچھ فائدہ رہی ان کی ماں سے پوچھو کیا پہلے سے پڑھا کر بھی اتنی بچوں کو ادھر ہم ہماری بات جو ہے پوری نہیں ہوتی, وہ آگے بات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ان کی والدہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا بات ہے, یہ بچے پہلے ہی پڑھنا شروع کرتے ہیں. بچوں کیا کہا کہ ہمیں جب بھی ہمارے استاد جو ہے پڑھاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب تو ہم پہلے ہی سن چکے ہیں, یہ ہمیں تو پہلے ہی آتا ہے, تب اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کی ماں سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا بات ہے, ایسا کیا ہوا, آپ نے کیا گھر میں کیا پڑھایا؟ کہا میں نے انہیں گھر میں نہیں پڑھایا, لیکن جب یہ میرے شکم میں تھے اور جب ان کے والد دروس دیا کرتے تھے تو میں پردے کے پیچھے سے بیٹھ کر وہ تمام درس سنا کرتی تھی, اور جب میں سنا کرتی تھی تو سارے درس جو ہے میرے بچوں میں منتقل ہو گئے. ماں کا آپ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ ہے. اصل اہمیت جو ہے کسی بھی گھر کا, کسی بھی خاندان کا مرکز جو ہے وہ ماں ہے. اور کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس سے تمام رشتے برابر. یہی وجہ ہے کہ جب چادر تطہیر میں پنجتن جمع ہوئے اور جبرائیل نے پوچھا کہ پالنے والے کون ہے چادر کے نیچے, تو آپ دیکھیں رسول اللہ بھی ہے, ملائکہ کائنات ہے, امام حسن حسین. لیکن تعارف کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو رسالت کو بنایا اور نہ ہی امامت کے بنایا. نہ رسالت کے ذریعے تعارف ہے, نہ امامت کے ذریعے تعارف ہے. اللہ نے عصمت کے ذریعے تعارف کروایا, یعنی کہ رسالت اور امامت جو مرکز ہے اس کا وہ عصمت ہے. عصمت کے ذریعے اللہ نے تعارف کرایا کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا. درود پڑھیں گے. تو ایک ماں یہ بھی ہے. آپ دیکھیں گے ایک ماں وہ ہے جو خاندان کا مرکز ہے, ایک ماں وہ ہے جو مرکز کائنات ہے, جو جوہر کائنات. جناب فاطمہ مرکز کائنات. جناب فاطمہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس مسائل کو پر آ گیا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے گویا مجھ کو غضبناک کیا, اس نے اللہ کو. جناب فاطمہ آپ دیکھیں ایک بات, آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ اس بات کو مانتے ہیں تو انکاری غدیر ہوا تھا تو انجام نہیں ہوا, غدیر نہیں ہوا. پھر تاسو قلم کا واقعہ کبھی اصل واقعی نہیں ہوا, یا باغے گئی تھی شہزادی کی, ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں. لیکن آج آپ اس دور میں دیکھیں کہ وہ جو کل انکاری تھے کم از کم آج وہ اس حد تک تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا. آج وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا. اب اس کے وہ اسباب اور اس کے لیے وہ جو چیزیں وہ پیدا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن قرطاس و قلم کا واقعہ ہوا تھا. اب اس کے لیے وہ جو بھی جواز پیدا کرتے ہیں. اسی طرح شہزادی دربار میں گئی تھی, اس بات کو تسلیم آپ کر چکے ہیں, اب اس کے لیے جواز مہیا کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وقت آئے گا کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا, کیونکہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ حق جو ہے ایک دن ظاہر ہو کر ہی رہے گا. کہاں ظاہر ہونے والے ہے؟ شہزادی کی وہ بیوی کہ جن کے احترام میں رسول خدا جو ہے وہ تصور کرنے میں اکثر یہ بات ہو جاتی ہے کہ اگر یہاں پہ اس محفل میں کوئی عالم دین آ جائے تو آپ تمام مومن کا احترام کریں گے. عالم دین اگر بیٹھے ہوں کوئی آیت اللہ آ جائیں تو تمام عالم دین اٹھ کر ان کا احترام کریں گے. آیت اللہ کی محفل ہے, اگر کوئی نبی آ جائے تو تمام آیت اللہ اٹھ کر اس نبی کے احترام میں کھڑے ہوں گے. انبیاء کی محفل ہے, اگر سردار انبیاء آ جائیں تو تمام انبیاء کھڑے ہو کر سردار انبیاء کا احترام کریں گے. اور اگر رسول اللہ تشریف فرما ہے اور جناب سیدہ آ جائیں تو جناب رسول خدا جائیں اٹھ کر رسول اللہ نہیں اٹھے, تمام انبیاء اٹھ کے کھڑے ہوئے, تمام علماء اٹھ کے کھڑے ہو گئے.
तमाम मलाइका उठ के खड़े हो गए, तमाम इंसान जनाब सैयदा के एहतराम में उठ के, जब रसूल उठ के खड़े हो गए तो फिर कौन बैठा रहता? वो बीवी कि जिसके एहतराम में पूरी कायनात खड़ी हो जाए, अब वो दरबार में 4 घंटे खड़ी रहे, और उस दरबार में कोई ये कहने वाला ना कि शहजादी बहुत देर हो गई है, बिन्त रसूल बहुत देर हो गई है आप। जब बीवी वापस आई है दरबार से तो आकर जनाब ज़ैनब को बोले, और बीवी कहते हैं जब गई थी तो सर के सारे बाल काले थे, जब वापस आई है तो एक बाल भी काला नहीं था, सारे बाल। जनाब ज़ैनब को गले लगाकर रोकर कहा था कि ऐ बेटी, मैं दरबार का मंजर देख कर आ गई हूँ, अल्लाह तेरे पर्दे की हिफाजत करे। मुझे ये कहना, जब मौलाए कायनात ने शहजादी को हवाले कब्र किया, ताबीज़ कब्र बंद किया, और आप जब उठ के खड़ा होना चाहा तो आप कितने नहीं हो सके, और आपने दोनों हाथों से अपनी कब्र को थाम लिया और कहा था कि ऐ बिन्त रसूल, आपके जाने से अली की कब्र टूट गई। इकराम, ये वो जुमला है कि जो हमें करबला में मिलता है कि जब इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास का आखिरी सलाम सुना था तो कहा था कि ऐ भैया अब्बास, तुम्हारे जाने से हुसैन की कब्र टूट गई। अब वहां पे ये बात समझ में आती है कि जवान भाई हौसला होता है, ढारस होती है, जवान भाई का जाना बूढ़े भाई के लिए चाहे कब्र तोड़ने का मतलब है, वहां ये बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ तो मौलाए कायनात खुद अभी जवान है और फातिह खैबर है, शेर खुदा है, उस आलम में मौलाए कायनात ने कहा कि ऐ बिन्त रसूल, आपके जाने से अली की कमर टूट गई। तो आप समझ सकते हैं कि जनाब सैयदा का क्या मकाम है। क्या अपनी बीवी ने बात कही थी कि ऐ बाबा, आपके जाने के बाद आपकी बेटी पर इतनी मुसीबतें नाज़िल हुई हैं कि अगर वो चमकीले दिनों के ऊपर पड़ती तो सियाह रात में तब्दील हो जाती। उनका भी कोई मामूली बात नहीं, जनाब सैयदा सिद्दीक़ा है, ताहिरा है, मासूमा है, वहां पे मुबालगा नहीं हो सकता। कोई तसव्वुर तो करे कि आखिर बीबी के साथ कैसी मुसीबतें जो है नाज़िल हुई। और आखिर अय्याम में क्या कैफियत थी, क्या आलम था आपको लिखा है कि जब आप एक ही दीवार थी जिसके साथ बिस्तर भी लगा हुआ था और उसी दीवार के साथ मुसल्ला भी लगा हुआ था, और जब बीबी बिस्तर से उतरती थी तो मुसल्ले तक जाने के लिए 15-15 मिनट लग जाया करते थे, क्योंकि एक हाथ से आप दीवार का सहारा लिया करती थी और दूसरी हाथ से टूटी हुई पसरे को संभाला करती थी, क्योंकि जालिम ने फकत दरवाजा ही नहीं तोड़ा था बल्कि बीबी को दरवाजे और दीवार के दौरान बड़ी देर तक दबा कर भी रखा था। और यह वजह है कि दीवार दरवाजे की एक कील जो है वो शहजादी के शिकम में दाखिल हो गई थी और आपकी पसलियां मजरू हो गई थी, और एक मर्तबा कहा था कि ऐ फिजा, मेरा मोहसिन जो है वो शहीद हो गया है। आप सोचिए कैसे मसाइब बीबी के ऊपर नाज़िल हुए थे। ये वजह है कि एक मर्तबा जब मौलाए कायनात एक दिन जब घर में दाखिल हुए तो आपने एक अजीब मंजर देखा कि आज शहजादी जो है बहुत काम कर रही है। कहा कि बीबी क्या बात है, आपकी तबीयत भी खराब है और फिर भी आप इतने काम अंजाम दे रही हैं। कहा कि ऐ अबुल हसन, मामला ये है कि मैंने बच्चों के कपड़े भी धोकर रख दिए हैं, मैंने खाना भी तैयार कर दिया है और मैंने घर भी साफ कर दिया है, क्योंकि थोड़ी देर की बात है जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो मैं नहीं चाहती कि सब लोग मेरे गुस्ल कफन में मसरूफ हो जाए और मेरे बच्चे भूखे और प्यासे रह जाएं, इसलिए मैं तमाम एहतमाम पहले से करके जा रही हूँ। अली रोकर कहते हैं, बिन्ते रसूल, आपने क्या कह दिया? कहा कि ऐ अबुल हसन, अभी रात को ख्वाब में मैंने अपने बाबा को भी देखा था और मेरी मादर गिराने भी आई थी, और जब मैंने फरियाद की थी तो मेरे बाबा ने कहा था, बेटी घबराओ नहीं, अब जल्दी तुम्हारी और हमारी मुलाकात होने वाली है। बस एक मर्तबा शहजादी ने वसीयतें की हैं और मौलाए कायनात घर से बाहर गए। हसन और हुसैन को जब लेकर आए हैं तो शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई है। आपके गुस्ल कफन का एहतमाम हुआ। आप जरा थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए कि मदीना है और रात का वक्त है और एक टूटा हुआ घर है और वहां पर एक चिराग जो है वो टिमटिमा रहा है और एक टूटे हुए तख्ते पर एक जनाजा दफनाया हुआ रखा है और अली सर झुकाए हुए बैठे हैं। एक मर्तबा अली ने अपने सर को उठाया और कहा कि ऐ बच्चों, आओ, आखिरी मर्तबा माँ के चेहरे का दीदार कर लो। बेटियां रोती हुई आई और मना माँ के जनाजे से लिपट गई। हसन दौड़ते हुए आए, माँ के कदमों से लिपट गए। अली ने देखा कि हुसैन आगे नहीं बढ़ रहे। कहा, बेटा हुसैन क्या बात है, क्या माँ की आखिरी मर्तबा जियारत नहीं करोगे? कहा, नहीं बाबा, आऊंगा। ये कह के हुसैन ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक मर्तबा कहते हैं कि मादर गिरामी, आप पर हुसैन का सलाम हो। हुसैन ने सलाम किया लेकिन जवाब नहीं आया। हुसैन ने दूसरी मर्तबा सलाम किया, जवाब नहीं आया। जब तीसरी मर्तबा भी जवाब नहीं आया, एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े और माँ का चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और एक मर्तबा कहा, ऐ अम्मा, आपका हुसैन गरीब हो गया। रिवायत कहती है, बंदे कफन टूट गए, दो हाथ बरामद हुए। आ मेरे लाल हुसैन, तेरी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, तेरा गरीब होना बर्दाश्त नहीं कर सकती।
بھی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری ہوئے، اور جو بھی ماتم یہاں پہ آتے بھی ہونے والا ہے، پالنے والے اس سب کا ثواب مرحومہ سیدہ صفیہ شاہین بنت منظور حسین رضی کی برتھ ڈے اور مرحومہ کے تمام تر گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو درگزر فرما، ان کے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما اور جنت کا بہترین گوشہ قرار دے، اور ان کی روح کو اپنی خوشی سکون اور اطمینان عطا فرما، اپنے جوار رحمت میں جوار معصوم علیہ السلام جنت نائل فرما۔ اپنے نگراں میں آپ سے گزارش ہے کہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ شاہین بنت سید منصور حسین